میں گر و اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی۔ ذرا آج یہ نومی محفل پاک ہے، گزشتہ کل ذکر ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 35 سالہ عمر مبارک تک کے واقعات۔ اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کا مختصر ذکر ہوا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانا، اس تعمیر میں بھی اللہ اپنے نبی کی عظمت بتا رہا ہے کہ جب تعمیر کعبہ کی بات آئی تو یہ مال و سامان، اسباب، یہ سب کہاں سے آیا؟ کہ اس زمانے میں جو کیسر کا بادشاہ تھا، بادشاہ روم، اس کی حکومت شام میں بھی چلتی تھی، یمن میں بھی چلتی تھی، اور حبشہ میں بھی چلتی تھی۔ شام، یمن اور حبشہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے حاکم اس کے ماتحت تھے۔ اور بادشاہ روم جو تھا اس کی ایران والوں سے کم بنتی تھی، اور ایران والے اور بادشاہ روم کے درمیان لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ اب ایک موقع پر ایران والوں نے بادشاہ روم پر حملہ کرتے ہوئے حبشہ کے گرجا گھر کو جلا دیا۔ جب حبشہ کے گرجا گھر کو جلا دیا تو بادشاہ روم اس نے گرجا گھر کو از سر نو تعمیر کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے جہاز کے ذریعے بڑے بڑے پتھر اور جو بھی تجارتی سامان ہوتے ہیں اسے، اور ایک بڑے انجینئر کو، معمر کو قسطنطنیہ خط لکھ کر بھیجا کہ یہ پورا جہاز بھر کر حبشہ آؤ اور گرجا گھر کی تعمیر کرو۔ جب یہ جہاز قسطنطنیہ سے روانہ ہوا مال و متاع کے ساتھ، اس میں انجینئر بھی ہے، معمر بھی ہے، جس کو نقشہ بنا کر پورا گرجا گھر تعمیر کرنا ہے وہ خود بھی ہے۔ جب یہ جہاز قسطنطنیہ سے چلا، اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ سمندر میں طوفان آیا، اور طوفان کی وجہ سے وہ جہاز کپتان کے ہاتھوں سے باہر نکل گیا۔ یعنی جہاز کی جو ڈائریکشن، جس سمت چلانا ہے، وہ جو کپتان طے کرتا ہے، اب کپتان کے ہاتھوں سے جہاز نکل چکا۔ جہاز اللہ کی قدرت سے چلتا ہے، اور اللہ کی قدرت سے جہاز جا کر جدہ کے بندر پر رکا، اور یہاں پر مکہ کی سرزمین پر جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے،
وہاں ایک بندہ جس کا نام ابو وہب ہے. یہ کون ہے؟ عبد المطلب کے صالح ہے اور ہمارے آقا کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جیسے جیسے گھر کی تعمیر نہیں کرتے، اللہ کے مقدس گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جو ہم مکہ والوں کے لیے شان و شوکت ہے. تو چاہیے کہ اس گھر کی تعمیر میں حلال رقم کا استعمال ہو. ان کا یہ حلال رقم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں مکہ والے دارو بھی پیتے تھے اور دیکھا جائے تو لوٹمار بھی کرتے تھے. جہاں تجارت ہوتی تھی وہاں مشرکین یہ سارے کام کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اس حد تک گرے گزرے تھے کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف جو کرتے ہو وہ کہاں تک برائیوں میں ملوث ہو. تو ابو وہب نے کہا کہ یہ جو تم لوٹ مار کرتے ہو، شراب پیتے ہو، اس کی تجارت کرتے ہو، یہ سب حرام کا پیسہ ہے، تو کعبے کی تعمیر میں ایسا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا. تو سارے مکہ والوں نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، اللہ کے مقدس گھر میں حلال روزی اور حلال کمائی یوز اور استعمال کی جائے. لہذا یہاں اخراجات کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو کسی نے آ کر کہا کہ جدہ کے بندر پر اللہ کی قدرت سے یہ جہاز آ کر ٹکرایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کعبے کے رب نے بھیجا ہے. معامر جو تختہ لے کر پانی میں تر رہا ہے اسے پکڑا گیا اور کہا کہ کہاں جا رہے تھے؟ کعبے حبشہ جا رہا تھا اور بادشاہ روم کی طرف سے وہاں گرجا کر تعمیر کرنی تھی. اب جہاز ٹوٹ گیا، اب یہ مال و سامان کہاں جائے گا مجھے بھی نہیں پتا. تو مکہ والوں نے کہا کہ اس کی ساری قیمت ہم ادا کر دیں گے، یہ پتھر لے کر مکہ میں آ جاؤ. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھے، جن جن حضرات نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، میں نے کل جو بتایا کتنی مرتبہ ہوئی اور یہ حضور نے کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے، وہ 8ویں مرتبہ تھی، اس کے بعد 9ویں 10ویں مرتبہ. یہ جو تعمیر ہو رہی ہے صرف تعمیر نہیں ہوتی تھی، بنیاد تو وہی رہتی تھی جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنائی. بنیاد تو وہی رہتی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد کھود کر کعبے کی دیواریں کھڑی کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب پانی کی بہاؤ کی وجہ سے مکہ کی کچھ دیوار کے حصے بہہ چکے ہیں. اب اس کی نئی تعمیر کرنی ہے تو دیواروں کو سب کو گرانا ہی پڑے گا. اور اس زمانے کا جو قبلہ تھا اس کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواروں پر منحصر تھا اور دیوار بھی کتنی تھی؟ انسان کے قد کے برابر، 6 سے 7 فٹ، اور دروازہ بھی زمین کے ہموار. اور دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کعبہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، اس کعبے کے 4 دیوار کے بیچ میں ایک کنواں تھا اور اس کنویں میں بہت بڑا اژدہا تھا. وقتاً فوقتاً یہ اژدہا کبھی آ کر کعبے کی دیوار پر گھومتا اور بیٹھ بھی جاتا. اب مکہ والوں کو 2 خوف ستا رہے تھے. ایک تو یہ کہ اگر کعبے کی دیوار کو ہم توڑیں تو کہیں اژدہا آ کر ہم کو پکڑ لے اور کھا جائے گا تو. اور دوسرا خوف یہ تھا کہ چلو اژدہا کا خوف نہیں تو وہ بات یاد رہی ابرہہ والی کہ ابرہہ ابھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. اللہ نے عذاب کے طور پر ابابیل کو بھیجا تھا، کہیں ہم کعبے کو ڈھائیں گے گرائیں گے اور ہم پر ایسا عذاب آیا تو. 2 سوالیہ جملے اس کے سامنے آ گئے. اب کیا کیا جائے؟ ایک اژدہا اور دوسرا رہا کہ کعبے کی دیوار کو ڈھائے اور اللہ کو یہ منظور نہ ہوگا تو کیا ہوگا.
لہذا لوگوں نے دیکھا کہ ٹھنڈی کا موسم تھا اور چاشت کا وقت تھا، سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس سے اچانک وہ اژدہا باہر نکل کر کعبے کی دیوار پر بیٹھ گیا، جیسے کہ کوئی ٹھنڈی میں دھوپ لیتا ہے۔ اب اژدہا کو دیکھ کر وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ سب بھاگنے لگے۔ اگر کوئی نہ بھاگا ہو نا تو ہم سب کامیاب ہیں۔ حضور نے دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بس دعا کرنا تھا۔ اللہ نے آسمان سے ایک پرندے کو ظاہر فرمایا، جو پرندہ اڑتا ہوا آیا، اژدہا کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر کہاں غائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا۔ اب ایک خوف دور ہو گیا، اژدہا والا میٹر دور ہو گیا۔ اب بات اس خوف کی تھی کہ اگر کعبے کی دیوار کو ہم نے ڈھا دیا تو بابل جیسا لشکر ہم پر بھی آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ جو آیا تھا وہ کعبے کی توہین کرنے آیا تھا، اور ہم کعبے کی توہین کرنا نہیں چاہتے، ہم تو کعبے کی نئے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے۔ حضور نے سب کو سمجھایا، مخاطب ہو کر حضور نے خطاب دیا کہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم کعبے کو بگاڑنا نہیں چاہتے، سنوارنا چاہتے ہیں، لہذا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تب ایک بندہ آگے بڑھا جس کا نام ولید بتایا جاتا ہے، ولید نامی ایک معامر آگے بڑھا اپنے ہاتھ میں کوہاڑی لے کر۔ آگے بڑھنے کے بعد وہ پورے کعبے کا چکر لگاتا ہے اور چکر لگانے کے بعد کہتا ہے اے مکہ، میں ایک دیوار کی طرف اپنے ہاتھوں سے ہتھیار بڑھاتا ہوں، اگر کچھ ہو تو مجھے تنہا چھوڑ کے مت جانا۔ لہذا اس نے چکر لگانے کے بعد جنوب یعنی دکن کی طرف، دکشن کی طرف کی دیوار کو توڑنا شروع کیا، گراتا گیا، شام ہو گئی، پوری دیوار گر گئی۔ پوری دیوار گرانے کے بعد جب وہ فارغ ہوا، شام ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو ہم بچتے ہیں یا یہ بچتا ہے، اگر دونوں بچ گئے تو سمجھ لینا کعبے کے رب کو یہ منظور ہے کہ ہم کعبہ جا کر نیا کعبہ بنائیں، اگر یہ گیا یا ہم گئے تو سمجھ لینا کعبے کے رب کو یہ منظور ہے۔ لہذا پوری رات گزری، صبح کا سویرا ہوا، وہ ولید بھی حفاظت کے ساتھ رہا، پورے مکہ والے بھی حفاظت کے ساتھ رہے۔ لوگوں نے حضور کی واہ واہ کی کہ ہاں حضور نے ہمیں، یعنی وہ اس وقت حضور نہیں کہتے تھے لیکن نام سے پکارتے تھے، اور حضور کو نام سے پکارنا ہم بھی بیعت بھی سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے باپ کو نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے تو یہ تو باپ سے بھی بڑھ کر ہے، انہیں ہم کیسے نام سے پکار سکتے؟ باپ کو بھی نام سے پکارنا بیعت بھی ہے، ماں باپ کے ادب اور احترام میں یہ بھی ہے۔ تو لہذا کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ جو طریقہ راستہ بتایا بہت اچھا، یہ اچھا کام کرتے ہمیں آگے لاتے ہیں۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہوئی، اور پھر حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ایک اور بات بھی ایسی ہوئی جس کا مختصر ذکر میں نے کل کیا، زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید والا واقعہ۔ یہ زید بن حارثہ کون؟ جو حضور کے غلام تھے، جس نے حضور نے جن کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ حارثہ کے شہزادے تھے، اور بستی اور ملک کے تھے، وہاں سے لوگ انہیں لے کر آئے تھے اور بیچا، اور اس وقت حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خریدا، اور حضرت خدیجہ کے بھائی نے حضرت خدیجہ کو تحفے کے طور پر زید کو دیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، میں نے غلاموں کی منڈی سے خریدا ہے، آپ انہیں رکھو۔ اب اس کے عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا حضور سے جب نکاح ہوا، تب حضرت زید
حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کے گھر پر تشریف لائے، اور جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا تب مکہ میں چینی کوئی شروع ہوئی کہ دیکھو خدیجہ تو دیکھو اتنی بڑی مالدار عورت ہو کر ایک یتیم بچے کے ساتھ نکاح کیا۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ نے سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم ایسی بات کرتے ہو تو سن لو، میں ابھی تم سب کو گواہ رکھ کر کہتی ہوں میرا جتنا مال اور جتنی دولت ہے سب کے حضور مالک ہے، میں نے سب کو حضور کے قدموں میں دے دیا، یہاں تک کہ وہ زید جو غلام تھے ان کو بھی آپ نے حضور کے حوالے کیا۔ جیسے ہی زید حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نے فرمایا زید میں نے تجھے آزاد کیا، تو زید کہتے حضور آپ نے مجھے دنیا سے آزاد کیا، دنیا کے رسموں سے آزاد کیا، لیکن آپ کے اخلاق دیکھ کر میں آخرت کا بھی غلام بن چکا ہوں، لہٰذا وہیں پر رہے۔ لیکن اس کے بعد حارثہ یعنی کہ زید کے والد آئے تھے حضور کو لینے کے لیے، تو حارثہ نے جب کہا کہ آپ تو رحمت عالم ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہو، میرا بیٹا ہے انہیں آزاد کر دو، حضور نے فرمایا میں نے تو آزاد کر دیا ہے، لو تم اپنے بیٹے سے بات کر لو، لیکن دو بات یاد رکھنا، اگر وہ آنا چاہتے تو ہی لے جانا، اگر نہیں چاہتے تو انہیں رہنے دینا۔ اب زید کو تنہائی میں لے گئے حارثہ اور کہا کہ زید میں بھی تڑپ رہا ہوں، تیری ماں بھی تڑپ رہی ہے، میری بیوی تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی، دیکھ تیرے قبیلے والے تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے، چل تو۔ زید کہتے اب کچھ بھی ہو جائے نہیں جاؤں گا، جس کی ترجمانی بریلی کا ایمان کرتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ لہذا زید نے اپنی زندگی وہیں گزاری اور حضور نے اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر شہزادہ جو ہوا جس کا نام اسامہ بن زید رکھا گیا، زید بھی صحابی رسول اور ان کے شہزادے اسامہ بھی صحابی رسول۔ یہ واقعے سے بھی آپ کی واہ واہ ہوئی، لیکن اب آئیے حضور کی عمر 40 سال ہوئی، 40 سال کی عمر حضور کی۔ اگلی محفلوں میں نے عرض کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے اپنی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا ہے، اب وہ وقت آیا۔ حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے، عبد المطلب سے بھی یہ چلا آتا، حضرت عبد المطلب کی غار حرا میں جاتے، حضور کبھی 4 دن جاتے کبھی 5 دن جاتے، اور اتنا ہی نہیں رمضان کا پورا مہینہ حضور غار حرا میں عبادت کرتے، غار حرا میں حضور رمضان کا پورا مہینہ عبادت کرتے۔ اب یہ 40 سال کی حضور کی عمر پاک ہے، 2 شنبہ کا دن ہے، حضور اپنی غار میں جلوہ فرما ہے غار حرا میں، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اقرا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ۔ یہ بد عقیدہ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، معاذ اللہ، لیکن ما انا بقارئ کا مطلب ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو ایک حافظ صاحب ہے، اگر آپ آ کر اچانک کہو حافظ صاحب پڑھو تو اب سے پڑھتے ہو تو کیا کہیں گے؟ 34 نمبر کا ایکٹیوا کس کا ہے؟ 34 نمبر کا ایکٹیوا کس کا ہے؟ رکھنا سائن بابا ہے، بے چادر لے ضرور رکھو۔ درود شریف پڑھیں، اللہ تو مانا بھی قاری یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں مثال دے رہا تھا، اگر حافظ صاحب صبح سے پڑھتے اور پھر آپ کر رہے ہو حافظ صاحب تھوڑا پڑھ دو سننا ہے، حافظ صاحب کہیں گے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور 1 مہینہ رمضان کی عبادت کر رہے ہیں اور لگاتار کبھی 4 دن کبھی 5 دن غار حرا میں عبادت کرتے ہو، ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ دیکھیے اب اس کا مطلب ماشاءاللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، ہم اس کا اپوزٹ مطلب لینے والے میں سے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہاں بیان نہ کیا جاتا، حضور اگر پڑھ ہی دیتے تو پھر روایت کیسے بنتی، اور روایت بنتی نہیں تو ہم تک یہ باتیں کیسے پہنچتی کہ کس طرح قرآن کی آیت کا نزول ہوا۔ اب یہاں بھی حضور کا معجزہ دیکھو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا
माना भी का इकरा पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना भी कारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने हाथों से हुजूर को इस तरह अपनी बाहों में लिया और हुजूर को झिंझोड़ा और फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कितनी आयत पढ़ी? एक। कितनी? एक। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। जिब्राइल खामोश हो गए, मुस्तफा पढ़ना शुरू कर देते। यहाँ तक कि जिब्राइल आपने तो एक ही पढ़ी, मुस्तफा 5 पढ़कर सुना देते। जब 5 आयत मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़कर सुनाई, अब हुजूर तशरीफ ले आए। देखो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, हालांकि ये तो हमारे हुजूर के उम्मती है और इसलिए भी हुजूर के उम्मती, हुजूर के सदके सब कुछ बना है। तो हुजूर को हजरत जिब्राइल को जब हजरत अमीर हमजा ने देखा था तो बेहोश हो गए, देख नहीं पाए। तो यहाँ बशरी कैफियत की बात होती है। हुजूर ने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, अचानक देखा, तो थोड़े से गमगीन हुए और जिस्म में हरारत पैदा हुई, जिसकी वजह से बुखार आ गया। आप घर पर आए और बीवी खदीजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से कहा कि कंबल ओढ़ाओ। एक कंबल उड़ाया गया। हुजूर ने फरमाया और कंबल ओढ़ाओ। दूसरा कंबल उड़ाया गया। हुजूर ने फरमाया और ओढ़ाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा ने हुजूर को 3 कंबल ओढ़ाए। 3 कंबल उड़ाए, बुखार की हरारत कम हुई। हुजूर ने चेहरे अनवर खोला, चौधरी की तरह चमकता हुआ चेहरा देखकर हजरत खदीजा ने कहा हुजूर क्या बात है? तो हुजूर फरमाते मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा। हजरत खदीजा अर्ज करती है कसम रब्बे काबा की हुजूर, अल्लाह आपका मुहाफिज है, कौन आपको भला बिगाड़ सकता है? तो हजरत खदीजा ने जब इस तरह की बात अर्ज की तो हुजूर ने गारे हीरा वाला सारा वाकया सुनाया और कुर्बान हो हमारी जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पर कि कुरान सबसे पहले इस उम्मत में किसी ने सुना है तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने सुना। हुजूर ने वही 5 आयत पढ़कर हजरत खदीजा को सुनाया कि ये 5 आयत का नुज़ूल हुआ। अब चंद दिनों तक हुजूर अपने हुजरे से बाहर न निकले। ये पहली मर्तबा जिब्राइल को असली हालत में देखा, अब दूसरी मर्तबा किस तरह देख रहे हैं। चंद दिनों के बाद जब हुजूर खुद वही के मुंतजिर थे, जब अपने हुजरे से बाहर निकले, एक आवाज आई या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज की तरफ मुखातब होकर देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन से लेकर आसमान तक तख्त बिछाकर बैठे। जमीन से आसमान तक इनका तख्त लगा, बिछाकर बैठे हैं। जैसे हुजूर मुखातब हुए जिब्रील खड़े हो गए और सूरह मुदस्सिर की चंद आयतें नाजिल हुई। फिर हुजूर हुजरे में आ गए, घर में आ गए। अब वो हरारत नहीं, लेकिन हजरत खदीजा को थोड़ा सा खौफ हुआ तो आप अपने चचाजाद भाई बरका बिन नौफल, जिनका नाम कल लिया गया था, जिन्होंने हुजूर की निकाह में खुतबा पढ़ा था, वर्का बिन नौफल जो आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं, अगरचे ये मक्का की सरजमी पर इतने गुनाह है, लोग शराब पी रहे, लोग ज़िना भी कर रहे, नंगे होकर खाना काबा का तवाफ भी कर रहे, बुतों को सजदा भी कर रहे, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को इससे बरी जिम्मा रखा, उसमें से वर्का बिन नौफल की भी जात है। हजरत खदीजा तो है ही, अबू बकर सिद्दीक तो है ही, मौला अली तो है ही, लेकिन वर्का बिन नौफल भी उसी में से। तो हजरत खदीजा हुजूर को लेकर वर्का बिन नौफल के पास ले गए। अब वर्का बिन नौफल एक रिवायत में कि अंधे हो चुके हैं, आंखों की रोशनी भी चली चुकी है, चल भी नहीं पाते, बस जहां बिठा दिया है बैठे रहते हैं। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने कहा कि वर्का, ये आपके भतीजे दामाद हैं, इनसे मिलो और इनकी बात सुनो। हुजूर ने सारा वाकया सुनाया तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि काबे के रब की कसम, ये वही फरिश्ता है जो मूसा के पास, ईसा के पास और हजरत दाऊद के पास किताब लेकर आया। अनकरीब तुम ऐलान नबूवत करने वाले हो, फरमाने वाले हो, लोग तुम्हारे दुश्मन होने वाले हैं,
یہاں تک کہ تمہارے سگے تمہیں مار کر بھگانا بھی جائیں گے، لیکن اللہ تمہارا محافظ ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ وقت آیا اور مجھے اگر ہمت ملی تو زندگی نے ساتھ دیا تو میں ابھی تو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن اس وقت کلمہ پڑھ کر آپ کا امتی ضرور ہوگا، لیکن وہ موقع ملا نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا اعلان نبوت کا۔ اب یہ اعلان نبوت کا جب حکم ہوا، ورقہ بن نوفل کے پاس سے لوٹے اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بیٹھ کر سارا منظر سوچ رہی ہے، کہاں کہاں سے اٹھایا، سب کچھ حضور کی پچھلی زندگی اٹھا کر سوچنا شروع کیا، وہ میسرہ والی بات، وہ راہب والی بات، اب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل والی یہ سب بات، چچا کے ورقہ بن نوفل والی بات، یہ سب سن کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا جس نے کلمہ پڑھا وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی ذات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہے فرماتے ہیں بلا شک و شبہ اگر اس امت میں کسی نے کلمہ پڑھا ہے، مرد عورت غلام سب کو ملا کر، تو وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ لیکن ان کے بعد اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو اس میں کسی کو مقدم یا آگے پیچھے مت کرو، بس اتنا کہہ دو مردوں میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، بچوں میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ مولا کائنات ہے، غلاموں میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اسامہ بن زید ہے، اور آزاد غلاموں میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ زید بن حارثہ ہے، اور غلاموں میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بلال حبشی ہے۔ اب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور تو 5 وقت کی نماز پہلے سے ہی پڑھتے، وہ بھی بیان ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز فرض معراج کی رات کو ہوئی جب حضور کی عمر پاک 52 سال گزر کر 53واں سال تھا، لیکن اب جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ دن میں 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک سورج اگنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے۔ آج جو ہم فجر اور عصر پڑھتے ہیں 2 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب حضور کی تبلیغ پر کلمے کی ایک تحریک شروع ہوئی، ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں ام المومنین حضرت خدیجہ کلمہ پڑھ رہی ہے، اور وہاں 38 سالہ نوجوان ملک شام میں جس کا نام عبد الکعبہ ہے، بہت بہترین خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ کی سرزمین پر آتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیتر بیتر ہو گیا، اور مکہ کے ہر گھر میں اس کا ایک ایک ٹکڑا پہنچتا ہے اور بستی کو آباد کرتا ہے، روشن کرتا جا رہا ہے۔ جب یہ ٹکڑا پورے مکہ کے گھر گھر میں روشنی پہنچا چکا تو پھر ہواؤں میں بلند ہوا اور پورا اپنی شکل و صورت میں آ کر عبد الکعبہ کی گود میں آ گیا۔ عبد الکعبہ صبح بیدار ہو کر شام کے کسی راہی سے یہ تعبیر پوچھی، کہاں کے ہو؟ عبد الکعبہ نے کہا میں مکہ کا ہوں۔ کہا ان قریب ایسا وقت آ چکا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک بندے نے اعلان نبوت کیا ہے جو نبی آخر الزمان ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور مبارک ہو مردوں میں سب سے پہلا ان کا کلمہ تم پڑھنے والے ہو۔ عبد الکعبہ ملک شام سے نکلا، مکہ کی سرزمین پر آیا، 38 سال کا وہ نوجوان جو حضور کا بچپن سے ہی ساتھی تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے میں نے سنا ملک شام آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، اے میرے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیجئے تاکہ میرا ایمان پختہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ملک شام کا وہ خواب کافی نہیں، ملک شام کا وہ خواب کافی نہیں، اب عبد الکعبہ آگے بڑھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حضور نے فرمایا جا اب سے تمہارا نام میرے والد کے نام عبداللہ سے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ نام تو عبداللہ رکھا لیکن اللہ نے وہ خطاب عطا فرمایا تاریخ جسے آج ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق، اب یہاں ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتے شام ہو رہی ہے، مولا علی دیکھ رہے، مولا علی دیکھ رہے، 2 شنبہ کا دن، ام المومنین خدیجہ اور حضور قیام کرتے، ہاتھ باندھتے، جھکتے، سجدہ کرتے، تو
हुजूर से तो कुछ नहीं की। मौला अली शेर खुदा फरमाते हिम्मत ना हो, उम्मुल मोमिनीन से पूछा, खदीजा जी आप क्या कर रहे हो? कहा रब की इबादत कर रहे हैं। कहा मैं नहीं कर सकता। देखो जरा भी सबको शुबा नहीं होना चाहिए मौला अली की जात बाबा, कोई करे तो गिरेबान पकड़ कर जोर से खींच के देख लेना, हिम्मत हो। अली की जात तो वो है जो दुनिया में नहीं आई तो अगले नबियों की उम्मत को विलायत तकसीम कर रही थी। ये बरेली का इमाम हमें दे रहा है। मौला अली शेर खुदा जब दुनिया में नहीं आए तो उनके रूह पाक सारे नबियों की उम्मत में जितने वली थे ना, सबको अली ही विलायत की सनद देते थे। और मौला अली शेर खुदा के वालिद और हुजूर के वालिद एक ही माँ से, वो भी आपने कल सुना। बहुत मुनासिबत है। यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि एक ही नूर के टुकड़े से हुजूर और अली की रूह पैदा की गई, खमीर भी इसी तरह पैदा किया गया। तो आप मौला अली कहते हैं क्या मुझे इस इबादत की इजाजत नहीं? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे वालिद अबू तालिब से पूछ लो। तो शंबा के दिन रात को ये हो रहा है। मौला अली शेर खुदा रात के वक्त है अबू तालिब के पास, कहा मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादत करते हैं जिस दिन पर है, आपकी इजाजत है मैं उसे कबूल कर लूं? तो अबू तालिब ने कहा कि मुझसे बेहतरीन खेरपा तेरे वो है, वो जो गए वो मान ले। दो शंबा यानी सोमवार की रात को मौला अली से ये बातचीत हुई। मंगल के दिन सुबह फजर के वक्त मौला अली की जबान पर भी कलमा आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आओ गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा ये कलमा पढ़ रहे, बिलाल हबशी कलमा पढ़ रहे। अच्छा साद बिन अबी वक्कास का नाम तो आप लोगों ने सुना है। ये साद बिन अबी वक्कास ने जब कलमा पढ़ा ना, देखो आज हमारे सामने हमारे वाला हो तो हम बहुत हिम्मत दिखाते हो, देख लेते आ जाए। लेकिन अगर कोई सामने दूसरा है, अरे भाई समाधान कर लो। हुजूर की मोहब्बत देखिए, आज हम खोखली मोहब्बत है। हम बात तो आगे देखता हूँ तो होता कुछ ना हो, सिर्फ उछलते कूदते हो। अगर सामने कोई दूसरा आ गया समाधान कर ले। अदालत ऐसे। अब ये साद बिन अबी वक्कास जिसको हुजूर ने कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, जिसको हुजूर ने कहा था कि साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अच्छा ये साद बिन अबी वक्कास जब कलमा पढ़कर मुसलमान हुए ना तो उनकी मां नाराज हो गई। उनकी मां ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया और घर भी छोड़ दिया और घर के आंगन में बैठ गई। घर के आंगन में बैठ गई और साद बिन अबी वक्कास से कहा कि छोड़ दे ये दिन। कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक खाऊ पीऊंगी नहीं। कहा कोई बात नहीं। क्या कह रहे साहब? कोई बात नहीं। कहा धूप में बैठूंगी। कहा बैठो। कड़ाके की धूप में बैठूंगी। कहा रात को ठंडी लगती होगी बैठूंगी। कहा बैठो। 3 दिन हो गए। साद बिन अबी वक्कास की मां उसी तरह भूखी प्यासी बाहर ही बैठी। 3 दिन के बाद साद बिन अबी वक्कास तो वही बस हुजूर की महफिल में जाते, हुजूर के गुण गाते, तेरे खावा में तेरा गुण गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद नबी बनावा या रसूल अल्लाह। वही बस खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और आना जाना। और हजरत साद बिन अबी वक्कास की मां देखती है कि ये तो मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते। 3 दिन हो गए ना, चौथे दिन की सुबह साद बिन अबी वक्कास की मां बुलाती, बेटा साद इधर तो आओ। 3 दिन हो गए, मैं खाना पीना नहीं खाया और यहीं पर रात को ठंडी जैसी लगती है, दिन को कड़ाके की धूप होती है, तुझे एहसास नहीं मैं मर जाऊं तो? हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने क्या ईमान जवाब दिया मालूम? मारी तेरे जिस्म में एक जाने ना, अगर 100 होती और एक के बाद सब चली भी जाती ना तो मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरे हुजूर की परवाह। तो माँ ने कहा इतना जज्बा हुजूर की मोहब्बत में? कहा माँ एक मरतबा करके तो देख। दोपहर नहीं हुआ कि साद बिन अबी वक्कास की माँ भी कलमा पढ़ ली। तो ये जज्बात हो गए। और मुस्तफा की मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं, हुजूर फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान और अपनी माल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करता। यानी सबसे बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत होना, माँ बाप भी पीछे, औलाद भी पीछे, ज़ुर्रियत भी पीछे, जान भी पीछे, सब कुछ पीछे, मुस्तफा की मोहब्बत आगे होनी चाहिए, वही कामिल ईमान। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دیکھا جائے تو جنت کی خیرات بھی بڑھتی ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. لیکن دیکھیے اب حضور کے دیکھو آج ہم حق بات کرتے ہیں لوگوں کو برا لگتے, کوئی پرواہ مت کرو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے. حضور خود حق بات کر رہے اور حضور تو سراپا ہی حق ہے. یہ الگ بات ہے ابو جہل کس حد تک اس کو دشمنی تھی وہ بھی آپ نے سنا. اچھا یہ ابو جہل نے کس حد تک حضور کے ساتھ دشمنیاں کی. اب حضور تبلیغ کر رہے, توحید کا پیغام دے رہے, پتھر برسائے جا رہے, پیچھے بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے, بچے گالیاں دیتے حضور کو, پتھر مارتے, راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے, یہاں تک کہ حضور حرم پاک میں سجدے کی حالت میں ہوتے. عتیق نام کا بدبخت آ کر حضور کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچتا. اتنے پر ہی بس نہیں, جب حضور کھانے کعبہ میں عبادت کرتے ابو جہل آ کر کہتا ہے کوئی مرد مجاہد کہ فلاں قبیلے کی اونٹ کی اوجری لے کر ان کی گردن پر رکھ دے. تبھی عتیق آگے بڑھا تھا اور اونٹوں کی اوجری اٹھا کر نہ جانے کتنے بڑے بڑے پہلوان آئے تھے اس وقت, اتنی بھاری اونٹ کی اوجری تھی. حضور سجدے میں تھے اور آ کر گردن اور پیٹھ پر رکھ دی تھی. حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے. کسی نے جا کر ماں فاطمہ زہرا جن کی عمر ابھی 5 یا 6 سال کی تھی جا کر کہا کہ آپ کے والد صاحب سجدے میں, آپ کے ابا حضور, اور مشرکوں نے ان کی گردن پر اوجری رکھ دی ہے, وہ سر پاک نہیں اٹھا سکتے. جب فاطمہ ننگے پیر نہیں ہے روتی چلاتی ہوئی حرم میں داخل ہوئی, حضرت فاطمہ کے ساتھ ابو بکر صدیق وغیرہ آ کر اوجری ہٹاتے ہیں, اور جب حضور کے سر انور پر دیکھا کہ اوجری کے خون کے نشانات موجود ہیں تو ماں فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے پیالہ پانی کا لے کر زلف مبارک کو دھوتی جا رہی ہے اور عرض کرتی جا رہی ہے حضور کیوں ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرتے. تب حضور نے ہاتھ رکھ دیا, فاطمہ خاموش ہو جا, یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا کی, اللہ میری یہ قوم اور میری امت نہیں جانتی میں کیا ہوں, انہیں ہدایت عطا فرما. حضور کا جملہ نکلنا تھا, اللہ ہدایت دے جاتا ہے, دیتا رہتا ہے, لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے اور مسلمان ہوتے جا رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا یہ کس حد تک کتنے معجزے دیکھتے. ایک بدبخت نے تو کیا کیا, جانتا تھا حضور کو کبھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں انسان بیمار ہے تو حضور عیادت کرسی کے لیے آتے, تو اس بدبخت نے اپنے گھر کے پاس ایک کنویں جتنا کھڈا کھود دیا, کنویں جتنا کھڈا کھودا اور کنویں جتنا کھڈا کھود کر اس پر جو ہے لکڑیاں بچھا دی, جو کمزور لکڑیاں ہوتی ہیں نا وہ بچھا دی, اور گھاس بنا کر زمین ہموار کر دی, اور سوچنے لگا جب حضور آئیں گے نا تو کھڈے میں گریں گے اور میں ہنسوں گا اور سب کو اکٹھا کروں گا, حضور کا مذاق اڑاؤں گا. تو اس نے کسی کے ساتھ کہنا بھیجا کہ مکہ کے امین کو کہو میں بیمار ہوں. جیسے حضور کو پتا چلا تو حضور کا یہ دستور تھا, اپنا ہو یا پرایا ہو, حضور بیمار تیمارداری کے لیے ضرور تشریف لائے. جب حضور یہاں آ رہے تھے جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا رب کا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انعام مت تشریف لے جائیں, لہٰذا حضور واپس لوٹے. جب حضور واپس لوٹے تو اندر بستر پر سویا سویا وہ دیکھنے لگا حضور واپس جا رہے ہیں, تو وہ خود آیا, یعنی آواز دینے لگا, نام لے کر پکارنے لگا, اے حضور ٹھہر جائیے, حضور کہاں جا رہے ہیں. اب وہ اسی نگاہ کو سامنے رکھ کر چلا جاتا ہے, اس کو خیال بھی نہ رہا, کنواں بھی آ گیا, لکڑیاں بھی آ گیا, جب بیچ میں پہنچا خود ہی گر گیا, کنویں میں گر گیا تو کنویں کے اندر سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ مجھے باہر نکالو. تو آس پاس کے قبیلے والے آئے اسے بچانے کے لیے, لوگوں نے رسیاں ڈالی, جتنی رسی ڈالتے نا وہ کنواں اتنا ہی دیر میں جاتا, کنواں اتنا ہی دیر میں جاتا, حالانکہ اس نے ہی کھودا تھا, وہی خود کے کھودے ہوئے کنویں میں خود ہی گرا. اب اسے رسی ڈال کر نکالنے کے لیے رسی ڈالتے نا, جتنی رسی ڈالی جاتی گاٹھ لگا کر رسی کو جتنا لمبا کیا جاتا کنویں کی جو دریا ہے اتنا ہی مونڈے جاتا. وہ کہنے لگا کوئی نہیں بچا سکتا, ایک ہی بچا سکتا ہے. اندر بیٹھ کر خود ہی کہتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا, ایک ہی بچا سکتا ہے. ابو جہل نے کہا کون بچا سکتا ہے, کہا آپ کے بھتیجے. کہا لو آ گئے ان کی زبان پر دکھا. ابو جہل نے کہا کیا کیا جائے, کہا ان کو بلاؤ. تو حضور کو بلایا گیا. حضور آپ جس کی
ایمانداری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کنواں کھودا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے کھودتے ہوئے کنویں میں خود گر گیا، تو آپ آ کر اس کی مدد کیجیے۔ اب دیکھیے رسیاں ڈالی گئی، کنواں تیز میں چلا جاتا ہے، لیکن حضور تشریف لائے، فرمایا اگر میں تجھے باہر نکالوں تو کیا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہاں حضور کلمہ پڑھ لوں گا، پہلے بات تو نکالی، کیا کہتا ہے پہلے بات تو نکالی پھر کلمہ پڑھو۔ اب جہاں رسی کام نہیں کرتی وہاں اللہ بسم اللہ بول کر حضور نے داہنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ سب دیکھ کر کس کے مس ہو گئے کہ جہاں رسیاں کام نہیں کرتی تھی وہاں حضور نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور نکال دیا، تو کہنے لگا آپ سے بڑا کوئی جادوگر ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب ایسے ایسے معجزے دیکھ کر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ابو جہل تو اس حد تک کہ حضور کوئی صفا جو صفا پہاڑی ہے نا، اس پر حضور صبح کے وقت عبادت کے لیے جایا کرتے، تقریباً چاشت کا وقت تھا، حضور عبادت کر رہے تھے، تسبیح و تحلیل میں سر پر حضور کی امامہ ہے اور ابو جہل ڈنڈا لے کر آیا۔ دیکھو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں حضور کتنی صبر کی تلقین دے رہے، ہمارا کوئی مرد مخاطب ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم حق بات کو شیئر کرنے میں کیوں آج ڈر رہے ہیں؟ ہمارے قریب میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اسے کیوں نہیں کہتے؟ کہیں ایسا ہو کہ ہماری بات سے اس کو کچھ نصیحت مل جائے۔ ایسے تو ہم بڑی بڑی ہاتھ لیتے ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ڈنڈا لے کر آیا اور عبداللہ کندزک یہ اس پہاڑی پر رہتا تھا، پہاڑی کے قریب میں رہتا تھا، اس کی ایک خادمہ وہ سارا منظر دیکھ رہی۔ ابو جہل آ کر حضور کو بلبلانے لگا، یعنی پہلے گالیاں دینے لگا، آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو، لیکن حضور ہے رحمت عالم ہے اپنی عبادت میں۔ لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ اب میری زبان سے کچھ کام نہیں چلا، تو اس نے ڈنڈا اٹھا کر حضور کے سر پر مارنا شروع کیا، یہاں تک حضور کو زخمی کیا کہ حضور کے سر پاک کا خون پاک کاندھے تک آ گیا۔ جب وہ مار کر چلا گیا تو خادمہ دوڑی اپنا کپڑا لے کر حضور کو اس طرح خون صاف کیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن زبان پر اللہ اللہ کی تسبیح چالو ہے، وہاں پر بھی اتنی شکایت نہیں، گلا شکوہ نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور تشریف لے گئے، اب وہی صفا پہاڑی کے پاس یہ خادمہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی قریش کا جوان گزرے تو اسے بات کرو۔ اتنے میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کے کاندھے پر تیر کی کمان ہے، کمان لادے آپ شکار سے لوٹ رہے ہیں۔ تو اس خادمہ نے کہا کیا قریش کے جوان مر چکے ہیں یا قریش میں اب غیرت نہیں رہی جو سردار کے شہزادوں کو اس طرح مارے؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا کھول کے بتا بات کیا ہے؟ کہا آپ کے بھتیجے کو آپ کے بھائی نے اتنا مارا کہ میں خون اپنے ہاتھوں سے ان کے خون کو صاف کیا ہے، ڈنڈے سے مارا ہے ابو جہل نے۔ بس اتنا سنا، اب حضرت امیر حمزہ کا یہ دستور تھا، وہ شکار کر کے جب آتے نا تو شکر کا طواف کرتے خانہ کعبہ، لیکن آج طواف نہ کیا، سیدھے گئے ابو جہل کی تلاش میں۔ کہا ہے ابو جہل؟ دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفل سجا کر بیٹھا ہے اور بڑی بڑی ہانک رہا ہے، پرواہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں، بڑا گروہ تھا، امیر حمزہ سب کو چین کر چلے گئے، جا کر ابو جہل کے سامنے کھڑے رہ گئے اور کہا بدبخت تو نے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ضرب لگائی، اتنا کہہ کر اپنی کمان اتاری اور اتار کر اتنا مارنا شروع کیا، کمان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ اب قریب تھا کہ وہ گروہ کھڑا ہو کر حضرت امیر حمزہ کے اوپر حملہ کرے، لیکن سب کو معلوم ہے حمزہ کی طاقت کیا ہے، حمزہ کی طاقت کیا ہے، حمزہ کے بازو کا پاور کیا ہے۔ یہ تو ابھی تیر کمان اٹھا کر مارا تھا تو ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اگر تلوار اٹھا لیتے تو نہ جانے کتنے سر قلم ہو جاتے، تو لوگ ڈرتے بھی ہے پیچھے بھی ہٹتے۔ تو ابو جہل نے حکمت کے، ابو حکمت تھا، ابو الحکم کہا جاتا ہے نا، تو اس نے حکمت بڑا جواب دیا، ہاں اس میں میرا قصور ہے، امیر حمزہ کا کوئی نہیں قصور، میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا، ڈنڈے سے مارا، تو ان کا بھی بنتا ہے وہ بھی آ کر مجھے مارے۔ اس طرح کی بات دے کر اس نے سارا ماجرا سمجھا دیا۔ کبھی حضور جو ہے عبادت کرتے ہیں تو یہاں تک کہ یہی عتیق آ کر حضور کو اس طرح کرتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے اور کہتے بھلا تو اس انسان کو مار رہا ہے، اس انسان کو قتل کرنا چاہتا ہے جس نے ہمیں ایک راستہ اللہ کا بتایا، اللہ کی عبادت کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ ابوبکر صدیق لوگوں کی مار بھی کھاتے اور لوگوں کو مارتے۔ اس طرح لوگوں نے آپ کے ساتھ، حضور کے ساتھ دشمنیاں کی۔ اب حضور کی اعلان نبوت کا یہ 4تھا سال تھا اور مکہ کی بہت
बड़ी पावरफुल ताकत, ऐसे समझो कि ताकत का पावर हाउस। दो अजीम जात जब ईमान ले आई, 38 की तादाद पूरी हो चुकी है, 39 नंबर और 40 नंबर पर सैयद उस-शोहदा हज़रत अमीर हमजा, और 2 दिन के बाद उमर फारूक आजम ईमान ले आए। लेकिन उसके बावजूद भी ये खामोश नहीं रहे। कुरैश का वक्त भी आया, हुजूर के साथ किस तरह बातें करता है, जनाब अबू तालिब के साथ किस तरह बातें करता है और किस तरह अज़ियतें पहुंचाई, इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में। अब आज ये मसाइल का आखिरी दिन है। देखिए आज मस्जिद के ताल्लुक से देखिए, बराए करम कोई अपने सर पर मत लगे, बापू पाके चोई चो। जाहिर सी बात है, मसाइल है तो अगर आपने से सीखने वाले सीखते भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इन महफिलों में मकसद ही यही है कि कुछ नसीहतों की बातें हो, ताकि बयान करने वाला भी अमल करे और सुनने वाले भी अमल करेंगे। तो मस्जिद के ताल्लुक से गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह है और मस्जिद की बेअदबी है। ये मस्जिद की छत है ना, वो भी मस्जिद के ही हुक्म में। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, किसी एक इंसान को या किसी एक कमिटी को निशाना करके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गर्मी की वजह से लोग मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ने, लाइट ना हो तो चले जाते, ऐसा होता है। तो इस तरफ पढ़ना मकरूह है और मस्जिद की भी बेअदबी है, ये मस्जिद का हक मारना है। नंबर 2, जो अदब मस्जिद का है वही अदब मस्जिद की छत का है। बिला जरूरत मस्जिद की छत पर भी जाना जायज नहीं। जिस तरह मस्जिद के अंदर हम चप्पल पहनकर नहीं आ सकते, उस तरह मस्जिद की छत पर भी चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। नंबर 3, जुनूबी यानी जनाबत का गुस्ल जिस पर फर्ज हो, उसे मस्जिद में जाना हराम है। कभी कभी लोग मस्जिद के दरवाजे से बात, देखो इसी मस्जिद की बात नहीं होती, अभी भी मैं बोल देता हूँ, मुतलक बात होती है। मस्जिद से बाहर ही रहते, कहते चलो मस्जिद के अंदर, अच्छा कभी ये माशाल्लाह आप लोग आ रहे, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। ये भी देखो एक आना आपका हौसला है, सब आ रहे हो, हालांकि मजलिस के लिए आ रहे हो सब, ये भी एक वक्त निकाल कर आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मस्जिद के अंदर कभी मजलिस होती है ना, देखा जाए मोहर्रम की या मस्जिद के अंदर मजलिस रखी है तो क्या अंदर जाकर क्या हम नहीं आएंगे मस्जिद के अंदर तो फिर कौन आएगा। मस्जिद के अंदर ये 2-3 सूरतें ऐसी है, एक तो जुनूबी है उसको मस्जिद के अंदर, और एक औरत की जो 2 हालत होती है उसमें मस्जिद के अंदर आना हराम है। तो ऐसा तो नहीं होता कि हालत समझ गया, ऐसी मत रखो कि मस्जिद के अंदर मजलिस रखी तो हमें जाएंगे तो छुपा दे। लोग चाहते नहीं मस्जिद में, कभी कभी आपको मस्जिद के अंदर मजलिस रखते हैं ना तो हमारे खानदान वाले कुछ आते नहीं, तो ऐसी कोई बात इस तरह नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर बैठना ये भी एक सांस पर इबादत का सवाब लिखा जाता है, एक सांस पर नेकी मिलती है। मजलिस में बैठे ये भी सवाब, मस्जिद में बैठे 2 डबल सवाब, एक ही बैठक में 2 सवाब, एक ही मस्जिद। तो जुनूबी जो होता है, जो नापाक होता है, उस इंसान को मस्जिद में आना हराम होता है, वो नहीं आ सकता। नंबर 4, मस्जिद को घिन यानी कराहत की चीजों से बचाना जरूरी है। बाज लोग वजू के बाद आज़ाए वजू को कपड़े से पोंछते नहीं और वही भीगे आज़ा लेकर आ जाते और मस्जिद में इस तरह झाड़ते। मस्जिद में घिन वाली यानी कराहत किसे कहते हैं कि जिस चीज को देखकर दूसरे नमाजियों को घिन हो, ओ ये बंदा ऐसा करके आया, ये बंदा ऐसा करके आया, या ये बंदा ऐसा करता है, इसमें सब कुछ शामिल हो जाए। आप अक्लमंद हो, समझ जाओ। ऐसा गंदा कपड़ा पहनकर मत आओ कि लोगों को घिना, या ऐसा कोई अमल ना करो कि लोगों को घिन हो, ये भी एक गुनाह का सबब है। और मस्जिद में जब वुजू करके आओ तो आज़ाए वुजू को बाहर ही पहुंच लो, दुआ रखे हुए, तो ऐसे चले आते जल्दी जल्दी हाथ पर और फिर ऐसे करके झाड़ते चले आते, ये भी गुनाह है, नहीं होना चाहिए, मस्जिद की भी आदमी। नंबर 5, मस्जिद में सवाल करना यानी भीख मांगना हराम है और उस साहिब को देना भी हराम है। कोई मांगने वाला जाता है तो कहते थे जाओ हारून भाई के पास ले जाओ या बापू के पास ले जाओ। वो कई कई इलाके में से लोग भेज देते, वो आके बताता भी है, उसने आकर बताया हारून भाई कहाँ मिलेंगे, आकर बच्ची बीमार है, ये हुआ है, और हट्टा कट्टा है, रोजाना चाहे तो 300-500 रुपया पा भी
توڑ بھی لے، پاڑ بھی لے، کما بھی لے، ایسا آدمی جا کر مسجد میں کھڑا ہو کے، مسجد کے اندر کھڑا ہو کے سوال کرنا حرام ہے، مسجد کے اندر سوال کرنا حرام ہے۔ ہاں مجبور ہے، پیر کٹا ہوا ہے تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتا، وہ امام کو چاہیے کہ امام اعلان کر دے کہ بھائی یہ مجبور آیا ہے، اس کی مدد کرو، لیکن ہٹا کٹا چلتا پھرتا آپ تو ایجنٹ ہو گئے، کسی کسی کو پکڑ کے آتے ہیں لوگ، اتنے کچھ لوگ تو اتنے چہرے سامنے بھی نظر آتے ہیں، وہ ایک دو کو پکڑ کے آتے، بابو اس کو یہ بیماری ہے، 4-5 مہینے ہو جائیں گے اس بھی پکڑ کے آئے، بابو یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اس کو یہ بیماری ہے، ایسا لگتا ہے کہ کمیشن چلتا ہے۔ کچھ عورتیں بھی آ کر اس کی بچی کو یہ ہوا ہے، وہ بیچاری جامن ریٹ میں گئے، کاغذ نہیں۔ اب اس میں پھر وہ کیا ہے، سچے اور سے یہ جھوٹوں کے واسطے سچے بھی بیچارے پھر محروم رہ جائے۔ تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں بند ہی کر دو، ہٹا کٹا مسجد میں بیٹھ جائے، بھلے میں بھی اعلان کروں، مت دو، خود بخود بند ہو جائے گی۔ پٹیل صاحب تو اس نظریے کے کب کے قائل ہے، تو کب سے یہ کہتے ہیں، صحیح ہے حقیقت میں، یہ شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی حرام ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے قسم کھائی کہ مسجد سے باہر نہ جاؤں گا اور مسجد کے صحن میں آیا تو ہرگز اس کی قسم نہ ٹوٹے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا صحن بھی مسجد کے ہی حکم ہے۔ کسی نے قسم کھائی، ایسی قسم تو نہیں کھانی چاہیے، لیکن قسم کھا لی کہ مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا، نماز زور پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہوں گا، عصر تک باہر نہیں نکلوں گا، اب وہ صحن میں آیا چکر لگایا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 7، معتکف کو حالت اعتکاف میں مسجد کے صحن میں آنا جانا بیٹھنا رہنا یقیناً جائز اور روا ہے۔ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہو، وہ چل کرنے کے لیے کھانے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو اس کے لیے جائز ہے، بیٹھے کچھ بھی کرے عبادت کرے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ نہیں جائے گا، اس کے لیے روا ہے۔ نمبر 8، مسجد میں دنیا کی باتوں کے لیے جا کر بیٹھنا حرام ہے۔ مسجد میں دنیا کا کلام نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مسجد کے اندر دنیا کا کلام کرنا حرام ہے۔ دیکھو کسی کو پرسنلی نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہہ رہا ہوں، یا کوئی بات ہے نا فاقدیت کہتے ہیں، نہیں کسی کو نہیں کہہ رہا، مطلب کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ تو مسجد کے اندر دنیا کا کلام کرنا حرام ہے، اور مسجد کے اندر یہ دنیا کی باتیں کرنا عبادت کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پاؤڈر ہی بنتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو عبادت کر کے مسجد میں باتیں کریں ہم دنیا کی، تو پھر عبادت ایسی کھا جائے گی، پھر وہ عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا پھر کوئی ریزن کوئی نظر نہیں آتا۔ نمبر 9، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور فرماتے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اذان کے بعد مسجد سے وہی نکلتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا جملہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، کبھی ہوتا ہے نا اذان ہو جاتی ہے اور مسجد سے لوگ باہر نکلتے نظر آتے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے اذان کے بعد مسجد سے وہی نکلتا ہے جو منافق ہے۔ یعنی حدیث کا جملہ تو یہ جملہ سن لیجیے، حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلتا مگر منافق۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کر لیجیے۔ پھر آگے فرمایا کہ لیکن وہ شخص کہ جو مسجدی کام کے لیے گیا لیکن قبل جماعت واپسی میں آنے کا ارادہ پورا ہے، کسی کام سے گیا کہ وہ کچھ چیز لے گئی ہے لیکن جماعت میں آ جاؤں گا، اس ارادے سے جائے تو کوئی بات نہیں، تو گناہ نہیں، لیکن آزاد ہو جانے کے بعد مسجد کو چھوڑ کر جانا یہ منافقیت کی نشانی ہے۔ نمبر 11، حدیث شریف میں تو حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوگی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ افسوس اس زمانے میں مسجد میں لوگ گالیاں بھی بکیں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ گالیاں بکیں گے، تم ان کے پاس بھی مت بیٹھنا، لوگ جھگڑے بھی کریں گے، تم ان سے دور رہنا، اللہ کو ایسے بندوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے، مسجد کے اندر حضور نے فرمایا لوگ جھگڑے بھی کریں گے، ہوتا ہے جھگڑے مسجد کے اندر، جھگڑے ہوتے یار، ذاتی پرسنل جھگڑے بھی مسجد میں آج لوگوں نے لانا شروع کیا۔ اور آج یہ برا مت لگائیے گا، آج یہ سب ہے نا، یہ روحانیت کٹ رہی ہے، اسی وجہ سے آج نماز کا، عبادت کا ذوق اور شوق لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور 12واں اور آخری، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ دیکھو محلے کی مسجد پہلا حق رکھتی ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے امام سے کچھ چیڑ ہو، کچھ لوگوں کو
ट्रस्टियों से चीड़ हो, कुछ लोगों को नमाजियों से चीड़ हो, तो कुछ मस्जिद छोड़कर भाग जाते हैं। देखो रही बात इमाम से चीड़, तो आज शरीयत की रूह, शरीयत की नजर में अगर इमाम की कोई गता हो तो शरीयत का हुक्म है कि इमाम को खुद मुसल्ला छोड़ देना चाहिए, शरीयत की एतबार से। लेकिन जाती पर्सनल किसी को मानता हो ना, तो शरीयत कहती बेहतर है कि उसी को इमाम रखो। पर्सनल किसी को मांगना हो, इसका छोकरा आ गया, वो कबीले का आ गया, अरे ये आ गया, वो आ गया, अगर किसी को पर्सनल इस तरह का मानता हो तो बेहतर ये कि उसी को इमाम रखो। अब लोग मोहल्ले की मस्जिद को नमाज नहीं पढ़ते, छोड़कर लोग क्या कहते हैं, चलो जुमा की नमाज जामा मस्जिद में पढ़े। तो अब सुनिए, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना अफजल है अगरचे जमात कली हो, और ये अफजल कितने किससे है, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी अफजल है। मोहल्ले की मस्जिद का हक पहले होता है। अगर जमात 2 सब होती है ना जुमा में, या जमात छोटी हो, अगर से जमात छोटी हो तो भी अफजल है जुमा मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल अपने मोहल्ले की मस्जिद में। और यहाँ तक लिखा गया है रिवायत में कि मोहल्ले की मस्जिद में अगर तन्हा नमाज पढ़ो, जैसे कि कोई आजान देने वाला नहीं, कोई इमाम नहीं, अकामत करने वाला नहीं, यानी तकबीर पढ़ने वाला, तो ऐसे वक्त मोहल्ले का एक बंदा तन्हा आकर, देखो जमात से नमाज पढ़ना 25 गुना अकेले नमाज पढ़ने से अफजल है। जमात से नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 25 गुना अफजल है। लेकिन ऐसे हालात है कि मोहल्ले की मस्जिद में कोई आजान भी नहीं देता, कोई जमात भी नहीं होती, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, तो अगर एक बंदा आकर नमाज पढ़े, आजान भी दे, अकामत भी दे, खुद नमाज पढ़े, तो उसका तन्हा नमाज जामा मस्जिद की जमात से भी अफजल है। अंदाजा लगाइए मोहल्ले की मस्जिद का कितना हक है, और आज हम वही कुचल रहे मुसलमानों। तो ये सब है ना, ये नूरानियत को मुनक़ते करने वाली बात है। और मुझे और आपको तो चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहो, किसी इमाम और आलिम दीन की, तो अब ये मत समझना कि खुद आलिम है तो अपनी वाह, देखो ये मैं नहीं बताऊंगा तो फिर मसला कौन बताएगा। आलिम दीन की तौहीन मत करो, अल्लाह मुझे और आपको इससे बचाए, मैं भी ना करूँ, आप भी मत करें। मैं भी आलिमों के पास ही पढ़कर बड़ा हूं। आलिम दीन की तौहीन करना, इमाम गजाली गालिबन फरमाते, जो आलिम दीन की तौहीन करता है, बेअद भी करता है, अल्लाह उसकी 10 पुश्तों में कोई आलिम पैदा नहीं करता। आज देख लो हमारी पुश्तों में आलिम पैदा होते हैं, अगर नहीं होते तो हो सकता है हम किसी आलिम की तौहीन करते या बेअद भी करते। और आलिम दीन को इसलिए तौहीन करना कि वो आलिम है, तो इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, कुफ्र तक पहुंच जाता है। तो लिहाजा मैं अपना नजरिया लेकर नहीं बता रहा हूं कि मोहल्ले की मस्जिद का हम पर कितना हक होता है, वो इस बात से साबित होता है। तो बस अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों